والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے ہمارے شیخ کامل اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور آج یوم ہے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی آپ کا یوم ہے اللہ کریم اس محفل کے صدقے ہمیں آپ کے فرمودات پر اور آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کے دراجات میں بلندیاں عطا فرمائے آپ کے دراجات کو بلند فرمائے اور آپ کے فیضان کو مزید آپ کے فیضان میں مزید وسعتیں عطا فرمائے یاد رکھیے گا یہ اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک یہ اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی انہیں غمگین کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں غمگین کیا جائے گا مفسرین فرماتے ہیں کہ خوف انسان کو اپنے لیے ہوتا ہے اور غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے جیسا حضور نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا جس کا قرآن میں ذکر ہے لا تحزن ان اللہ معنا تو اس وقت صدیق اکبر کو مفسرین فرماتے ہیں اپنا غم نہیں تھا بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات کا تھا حضور علیہ السلام کے لیے غم تھا کہ کہیں کوئی حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دے کہیں کوئی حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دے تو خوف اپنے لیے ہوتا ہے اور غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے خوف اپنے لیے ہوتا ہے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچے اور غم کسی اور کی تکلیف کا ہوتا ہے غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمگین کیے جائیں گے خوف اپنے لیے نہیں ہے اور غمگین نہیں کیے جائیں گے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو تو کوئی خوف ہے ہی نہیں یہ تو ہمارے ولی ہیں یہ تو ہمارے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے جو ان کے ساتھ لگ جائے گا اس کو بھی مصیبت میں ڈال کے اس کو بھی عذاب دے کے قیامت کے دن ہم انہیں غمگین نہیں کریں گے رب کریم اولیاء اللہ کی جماعت کو فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا وہ بھی غموں سے نجات پا لے گا وہ بھی غموں سے نجات پا لے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون پھر رب کریم نے خود اللہ نے اپنے ولی کی پہچان بیان فرما دی اللہ کریم نے فرمایا ولی میرے ہیں یہ ڈیسیجن میں لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ لوگ فیصلہ کریں کہ کس کی ولایت کا کیا معیار ہے کس کی ولایت کیسی ہے کون ولی ہے یا نہیں ہے لوگوں پہ انداز نہیں چھوڑا لوگوں پہ فیصلہ نہیں چھوڑا بھئی فلاں سے میں نے تعویذ دیے تھے میں ٹھیک ہو گیا اب وہ کوئی شریعت پہ عمل کرے نہ کرے وہ ہمارا مرشد ہے وہ ہمارا شیخ ہے وہ اللہ کا ولی ہے بھئی فلاں نے فلاں کارنامہ سر انجام دے دیا
تو وہ اللہ کا ولی ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں اور ہم اس کی ولایت کے قائل ہیں، کوئی مانے نہ مانے۔ رب کریم نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری خالہ کا گھر نہیں ہے، یہ میرے ولی ہے۔ جب ولی میرے ہیں تو ان کی پہچان بھی میں بتاؤں گا، ان کی پہچان بھی میں بتاؤں گا۔ رب کریم نے یہ فیصلہ مخلوق پر نہیں چھوڑا کہ لوگ اپنے فائدے اور نقصان دیکھ کے یا لوگ اپنی پسند اور ناپسند دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ فلاں ولی ہے اور فلاں ولی نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا ولی میرے ہیں تو پہچان بھی مجھ سے سنو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء کی پہچان یہ ہے سب سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات تقوی کی تعریف میں جو مفسرین نے لکھی وہ آپ کے آگے بیان کرتا چلوں۔ تقوی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے ولایت کی شرط بنایا ہے، قرآن کریم میں ولایت کی شرط بنایا ہے کہ ولی وہی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں تقوی کا تعریف یہ ہے، ایک جملے میں اگر تقوی کی تعریف کی جائے کہ جہاں اللہ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے وہاں کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، وہاں کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم فرمایا ہے وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے، وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے۔ اللہ نے انسان کو 5 وقت جو ہے دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے، جو حاضر نہیں ہوتا وہ جھوٹا ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، جو روزے نہیں رکھتا وہ ولی نہیں ہے۔ اللہ نے مخلوق خدا کی خدمت کا حکم دیا ہے، جو مخلوق خدا کی خدمت نہیں کرتا وہ ولی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کی اتباع کا حکم دیا ہے، جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتا، جس کے چہرے سے حضور کی سنت نظر نہیں آتی، جس کے کردار سے حضور کی سنت نظر نہیں آتی، جس کی زندگی حضور کی سنت کے تابع نہیں ہے، جو حضور کی سنت کا تارک ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی حضور کی سنت کا تارک ہے، اگر کوئی فرائض کا تارک ہے، اگر کسی کو شریعت کی الف بے بھی نہیں آتی، اگر کسی کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی شیخ تو بن کے بیٹھا ہے لیکن اگر شریعت کے 2 مسائل پوچھ لیا جائے تو حضرت کے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جواب دینا نہیں آتا۔ اگر کوئی شیخ طریقت بن کے بیٹھا ہے اور طریقت کا مطلب پوچھ لیا جائے، طریقت کا مقصد پوچھ لیا جائے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، کہا جاتا ہے بھئی ہمارے تعویذ میں اثر ہے، یہ لے لو۔ ہمیں طریقت کے اصول نہیں پتا، ہمیں شیخ کی شرائط نہیں پتا، ہمیں شریعت کے الف بے نہیں آتی۔ اولیاء فرماتے ہیں اگر وہ تمہیں کچھ کر کے، اگر تمہارے پر نظر ڈال کے مردہ بھی زندہ کرتا دکھا دے، اگر ایک نظر سے تمہاری بیماریوں کو دور کرتا دکھا دے، اگر ایک نظر میں تمہاری کوئی مشکل بھی حل کرتا دکھا دے، اگر وہ ہوا میں اڑتا ہوا بھی تمہیں نظر آ جائے تو یاد رکھنا اگر وہ سنت مصطفیٰ کا تارک ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ جادو کا ہے۔ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے ضروری ہے، ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے، ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے۔ حضور کی سنت کا تارک کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، انگلینڈ میں یہ بہت جو ہے وہ وبا پھیلی ہوتی ہے، روز اشتہار آتے ہیں بھئی کسی کو بندش ہوئی ہے تو ہمارے پاس آ جائے، کسی کے رزق میں بندش ہو گئی ہے تو ہمارے پاس آ جائے۔ یاد رکھنا، مجھے بتاؤ رازق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اور سادے لوگ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں چھپ چھپا کے، منہ چھپا کے جاتے ہیں، بھئی ساڑھے کسی نو نہ پتا چل جائے کیسی عامل کھل گیا، ارے لوگوں سے تو چھپ رہے ہو، اللہ سے کہاں چھپ رہے؟ مجھے یہ بتاؤ رازق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اور بندش کا کیا مطلب ہے؟ بندش کا مطلب ہے روک دینا۔ اللہ نے تمہارے مقصوب میں کوئی رزق لکھ رکھا ہے تو کیا کسی کے باپ میں اتنی جرت ہے کہ وہ روک سکے؟ یعنی بندش کا تصور ایسا ہے کہ اللہ تمہیں دینا چاہ رہا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے فلاں کو اتنا رزق دینا ہے، لیکن کوئی بندش کر دے، اللہ دینا چاہ رہا ہے لیکن کوئی انسان اپنے منتروں سے اس کو روک دے۔ بتاؤ کیا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے غلاموں کا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ دینا چاہے تو کسی کا باپ روک نہیں سکتا، اللہ روک دے تو کسی کا باپ دے نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
شریف فیضان عیدگاہ شریف زندہ باد. ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے پیسے ضائع کرنا بھی چھوڑ دو اور اپنا وقت ضائع کرنا بھی چھوڑ دو, کیونکہ بندش کا تصور اگر لے کے جاؤ گے تمہارا اپنا ایمان چلا جائے گا. بھائی رازق اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, دیتا اللہ ہے, تو کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے کہ جس کو وہ دینا چاہے اس کے راستے میں کوئی بند ڈال سکے. جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور جب اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. پھر سوال بھائی اچھا اگر بندش نہیں ہوتی تو اگر تمہارے پاس کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, تو پھر ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ داتا صاحب کی قبر میں کیوں جاتے ہو؟ غوث پاک کی قبر پہ کیوں جاتے ہو؟ خواجہ عبد الکریم کی قبر پہ کیوں جاتے ہو؟ تمہارے شیخ آئیں تو ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ بھی سن لو. جو ان اولیاء کے پاس یہ عقیدہ لے کے آئے گا کہ یہ اپنے ذاتی اختیار سے تمہیں کچھ دے دیں گے, تو وہ غلط عقیدہ ہے, وہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے. اگر کوئی داتا صاحب کے دربار پہ بھی کیوں نہ چلا جائے, کوئی غوث اعظم کے دربار پہ بھی کیوں نہ چلا جائے, اگر یہ عقیدہ لے کے جائے گا کہ یہ مجھے اپنے ذاتی اختیار سے دے گے تو یہ عقیدہ غلط ہے, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اولیاء ذاتی اختیار سے نہیں دیتے, اولیاء کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے دعا کرے, اللہ ان کا کہا موڑتا ہے. نعرہ رسالت فیضان اولیاء عیدگاہ شریف قبلہ صاحب جی زندہ باد. اولیاء کے پاس کیوں جایا جاتا ہے؟ لیکن پہلے جو بات کر رہا تھا, رب کریم نے فرمایا ولی میرے ہیں تو پہچان بھی میں بتاؤں گا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. پھر جو ایسا ولی بن جائے جو مقام ولایت پہ فائز ہو جائے, جو اللہ پہ ایمان لے آئے, جو اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھ کے, حلال چیزوں کو حلال سمجھ کے شریعت پر مضبوطی سے عمل کرے, جو حضور کی ذات پر فنا ہو کے فاتبعونی کی منزل پا لے اور پھر یحببکم اللہ کا مصداق ٹھہر جائے, پھر وہ منزلیں طے کرتا جاتا ہے. اور رب کریم فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. پھر دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. ان کی دنیا میں بھی زندگی مثالی ہوگی, ان کی آخرت میں بھی مثالی ہوگی, ان کی آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور پھر رب کریم فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. پھر جو ہم کہہ دیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. لوگ پریشان ہیں, داتا صاحب کے مزار پر پہلے بھی رش ہوتا تھا, دھماکہ کیا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگ ڈر جائیں گے, رش کم ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد مخلوق زیادہ جانا شروع ہوگا. اللہ والوں کو ذلیل کرنے کے لیے, اللہ والوں کو پریشان کرنے کے لیے, اللہ والوں کو تنگ کرنے کے لیے ہر دور میں لوگوں نے چالیں بنائی, ہر دور میں لوگوں نے سازشیں کی, ہر دور میں لوگوں نے تکالیف پہنچائی, ہر دور میں لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو تکلیفیں پہنچائی, ان پر مصیبتیں ڈھائی, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے, لیکن اللہ والوں کی عزتیں کبھی نہیں آئی. لیکن دنیا میں بھی وہ عزت سے جی رہے ہیں. دنیا تو دنیا ہے, قبر میں جانے کے بعد بھی ان کی عزتیں ہیں. لوگ پریشان ہیں, ہم نے اتنی کوشش کر لی لیکن اللہ کے ولیوں کی شان میں کبھی کیوں نہیں آ رہی. اللہ فرماتا ہے ہمارے ولی ہے, کوئی ایسا ویسا جمع نہیں ہے کہ جس کو ہم عزت دینا چاہے اس کو لے سکے, کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. ارے ہم جو کہہ دیں اس میں تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا. ہم نے اپنے ولیوں کے لیے عزت لکھ لی ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان قرآن, اب ذرا سنو, عظمت قرآن. اب ذرا اللہ کی شان سنو, ذرا اس کی شان بندہ نوازی دیکھو, ذرا اس کی شان بندہ نوازی دیکھو. اپنے ولیوں سے اس کو کتنا پیار ہے, ذرا یہ ملاحظہ کرو. پہلے فرمایا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے کہا تھا الا ان اولیاء اللہ کہ یہ میرے ولی ہے. پھر جب کوئی ولایت کی منزل پہ بیٹھتا ہے, جب کوئی منزلیں طے کرنا شروع کرتا ہے, جب کسی پر لطائف کھلتے ہیں, وہ روحانیت کی منازل طے کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے. خواجہ حبیب الرحمن جیسا ولی منازل طے کرتا ہے. چلتے چلتے ایک ایسی منزل آتی ہے جو سورہ فصلت میں اللہ کریم بیان فرماتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. پہلے کہا تھا کہ یہ میرے ولی ہے, پھر ایک منزل ایسی آئی جس میں رب کہتے ہیں نحن
औलियाउकुम कि अब तुम मेरे वली नहीं हो बल्कि मैं तुम्हारा वली तुम्हारी मंजिल मैं था। पहले अगर इसकी आवाज है थोड़ी और तो बढ़ा दीजिए। पहले तुम्हारी मंजिल मैं था, अब मेरी मंजिल तुम हो। पहले तुम्हारी मंजिल मैं था, अब मेरी मंजिल तुम हो। पहले तुम मुझे चाहते थे, अब मैं तुम्हें चाहता हूँ। पहले तुम मुझसे प्यार करते थे, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले तुम्हारा मरकज मैं था, अब मेरा मरकज तुम बन अब मेरा मरकज तुम बन हो। जब कोई ऐसा वली बनता है तो फिर रब फरमाता है कि अब सिर्फ तू मेरा वली नहीं है बल्कि अब मैं अल्लाह तेरा वली हूँ। अब मैं अल्लाह तेरा वली हूँ और दुनिया आखिरत में मैं तेरा वली हूँ। और फिर रब करीम फरमाता है कि अब जब मैं तेरा वली हो गया हूँ, अब तुझे किसी चीज का गम नहीं है, अब मांगना तेरा काम है और अता करना मेरा काम है। फिर रब करीम फरमाता है कि मैं तुझे अता क्यों ना करूँ जब सब बनाया ही तेरी खातिर है, जब सब बनाया ही तेरी खातिर है। रब करीम फरमाता है मैंने सब कुछ बनाया ही अपने औलिया के लिए है, तो इन्हें अता क्यों ना करूं। रब करीम ने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ही, पहले फरमाया कि ये मेरे वली है, फिर फरमाया कि सिर्फ ये मेरे वली नहीं है बल्कि मैं अल्लाह इनका वली हूँ। तो जब अल्लाह किसी का वली बन जाए तो इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं जब बंदा अल्लाह का वली बनता है तो अल्लाह बंदे का वली हो जाता है, अल्लाह बंदे का वली हो जाता है। और अल्लाह जिसका वली हो जाए, अल्लाह जिसका वली हो जाए फिर उससे कोई खौफ नहीं होता। फिर वो जो कह दे अल्लाह पूरा फरमाता है। और वो कहते हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह के वली बनते हैं, वो कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह का कहा नहीं टालता, जब इंसान अल्लाह का कहा नहीं टालता तो फिर एक मंजिल ऐसी आती है कि फिर वो अल्लाह भी उस बंदे का कहा नहीं टालता, वो अल्लाह भी बंदे का कहा नहीं टालता। अगर चाहते हो कि तुम्हारी भी दुआएं कबूल हो, तुम्हारी भी दुआएं जो है वो कबूलियत के मकाम पर फाइज हो, तो इमाम गजाली कहते हैं कि फिर ये काम करो कि अल्लाह का कहा ना टालो, जो अल्लाह ने फरमाया उस पे अमल करो। क्योंकि जब इंसान अल्लाह का कहा नहीं टालता तो फिर अल्लाह भी इंसान का कहा नहीं टालता, फिर अल्लाह भी अपने उस बंदे का कहा नहीं टालता, अल्लाह भी उस बंदे की हर फरियाद को पूरा करता है। क्योंकि फिर अल्लाह उसको अपना प्यारा बना लेता है। जैसे बुखारी शरीफ में यह हदीस कुदसी मौजूद है, यह हदीस कुदसी मौजूद है कि अल्लाह करीम जब किसी को अपना वली बनाता है, जब अल्लाह करीम से कोई मोहब्बत करता है, अल्लाह किसी को अपना वली बनाता है तो फिर क्या होता है, अल्लाह उसका वली हो जाता है, अल्लाह करीम उससे मोहब्बत फरमाता है। और अल्लाह करीम जिब्रील अमीन को तरफ फरमाता है और फरमाता है जिब्रील मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, तू भी इससे मोहब्बत कर। तमाम मलाइका को मेरा यह हुक्म सुना दे कि सारे मलाइका इससे मोहब्बत करें क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फिर आज लोग सवाल करते हैं, आज लोग हैरान होते हैं, आज लोगों के जहनों में यह सवाल आता है कि औलिया अल्लाह को कब्रों में गए इतने अरसा गुजर चुका है, कब्रों में गए इतना अरसा गुजर चुका है, आज ये कौन है जो लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल रहा है। तो इसका जवाब बुखारी में मौजूद है। रब करीम उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ जमीन पर मखलूक के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दो, मखलूक के दिलों को इसकी जानिब फेर दो। तो पता चला अल्लाह से जो मोहब्बत करता है मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत अल्लाह डालता है, मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत अल्लाह डालता है, अल्लाह उसकी मकबूलियत के डंके बजाता है और अल्लाह करीम मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देता है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो इस मंजिल पर फाइज होते हैं, जो इस मंजिल पर फाइज होते हैं फिर वो उन पे अल्लाह इतना राजी होता है कि दिखने में तो वो नजर आते हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम फरमाता है फिर मैं उनकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करते हैं, मैं उनकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करते हैं। इमाम गजाली कहते हैं ओ इंसान
تیری میری آنکھ تو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، ذرا سوچ اس بندے کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ہاں، جس کے کان اللہ بن جائے اس کی سماعت کمزور نہیں ہوتی۔ اگر بریڈ فورڈ میں بھی کوئی کسی مصیبت میں پھنس کے خواجہ حبیب الرحمان کو پکارے گا، اس کے لیے اللہ کے حضور دعا فرمائیں گے، اللہ کے حضور دعا فرمائیں گے اور اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں بار بار واضح کرتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اختیار دیے ہیں، لیکن وہ ہر اختیار اللہ کی عطا سے ہے۔ وہ ہر اختیار جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی عاصم بن برقیہ کو یہ اختیار دیا کہ وہ لمحے سے پہلے اس تخت کو زمین کے اندر سے حاضر کر بیٹھا تھا۔ اگر یہ اختیار ہونا شرک ہے تو پھر وہاں کیا تھا؟ پھر وہ وہاں کیا تھا جس سے اللہ نے عاصم بن برقیہ کو ولی ہو کر یہ اختیار دیا؟ وہی اللہ ہے جو حضور کی امت کے ولیوں کو اختیار دیتا ہے۔ اور داتا صاحب نے اللہ کے ولی کے 8 معنوں کا ذکر کیا، لفظ ولی کے 8 معنوں کا ذکر کیا، اور ایک معنی بلکہ ایک صفت اللہ کے ولی کی بیان کی کہ ولی متصرف ہوتا ہے۔ اللہ نے ولی کو اختیار دے رکھا ہوتا ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اختیار دیا ہوتا ہے اللہ کا، وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں وہ قرآن کریم کی آیت لائے ہیں، قرآن کریم کی آیت لائے ہیں کہ اگر عاصم بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا، اس کی یہ شان تھی کہ لمحے کے اندر سے کئی میل کے فاصلے سے وہ تخت زمین کے اندر سے حاصل کر سکتا ہے، تو حضور علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے اختیار کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء عیدگاہ شریف، میدان عیدگاہ شریف۔ لیکن میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا کہ یا خواجہ عبدالکریم مجھے بچہ دے دے، یا غوث اعظم مجھے بچہ دے دے، یا داتا علی حجویری مجھے اپنے اختیار سے بچہ دے دے، نہ اہل سنت میں کبھی کسی نے یہ کہا ہے، نہ اہل سنت میں کبھی کسی نے کہا ہے، اور نہ ہی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں غوث پاک کے دربار سے بچے ملتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ غوث پاک کس اللہ ٹالتا نہیں ہے، اس لیے ہم غوث کے پاس جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے یا غوث اپنے اختیار سے دے دو، بلکہ ہم کہتے ہیں یا غوث ہمیں اللہ سے بچہ لے کے دے دو، یا غوث اللہ سے عرض کرو کہ ہمارے رزق میں کشادگی کر دے، یا خواجہ عبدالکریم اللہ سے عرض کرو کہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ ان کا کہا ٹالتا نہیں۔ لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر یہ کن بِإِذْنِهِ کہہ کے مردہ بھی زندہ کرنا چاہے تو اپنے حکم سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ولی متصرف ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جب سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور پھر وہ ہم سے کچھ بھی سوال کر ڈالے، وہ ہمارے آگے کبھی بھی ہاتھ پھیلا کے کچھ بھی مانگ لے تو ہمیں اس کے کہے پہ غیرت ہوتی ہے، جو وہ ہمارے سے سوال کرتا ہے ہم اس کو پورا فرما دیتے ہیں، یہاں محدثین نے یہاں تک کہا ہے، صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کے مقسوم میں لکھ رکھا ہو کسی کے لیے کہ اس کے لیے اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد نہیں ملے گی، لیکن اللہ کا ولی ہاتھ اٹھا دے، اللہ کا ولی ہاتھ اٹھا دے اور کہہ دے کہ یا اللہ اس کو اولاد دے دے، اللہ کریم اس کے مقسوم میں اولاد لکھ دیتا ہے، اللہ کریم اس کی خاطر اولاد لکھ دیتا ہے اور اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کے ولی کی، یہ مقام۔ اچھا بھائی، اگر غوث پاک دیتے نہیں ہیں، اگر داتا صاحب اپنے اختیار سے نہیں دیتے، ویسے ایک لطیفہ سا یاد آ گیا، ایک بندہ داتا دربار کے باہر کھڑا تھا،
اور کہہ رہا تھا داتا 10 روپے دے دو، داتا 10 روپے دے دو، داتا 10 روپے دے دو۔ ایک بندہ رائیونڈ کے سائٹ سے آ رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، وہ رکا اور اس نے کہا بے وقوف، داتا کون ہوتا ہے دینے والا؟ داتا سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، داتا سے نہ مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ جیب سے 10 روپے نکالے اور رکھا، کہا دیکھو یہ تو میں بھی دے سکتا ہوں، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور سادہ سا ملنگ تھا، اس نے کہا واہ داتا، نام منن آلے تو دلا سے داتا کے پاس یہ بھی اختیار ہے، نہیں مانگنا چاہتا ہوں دی جیب بچوں نکال کے دے سکتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہونا ہو نا، چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ خوش ہو رہا ہے، جو ایمان میں پہچان ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے، میں خطاب شروع کرتا ہوں، چہرہ چس سے عمر کو مرجھا جاتا ہے، میرے سے دشمنی کیا ہے؟ یاد رکھنا بھائی، میں حضور علیہ السلام کا نوکر ہوں۔ پہچان ہوتی ہے جب ان کے لب ہلتے ہیں تو جا الحق و الحق۔ یہ پہچان ہے، یہ کسوٹی ہے۔ اگر کبھی مشکل ہو رہی ہو نا علامہ صاحب کسی کو دیکھنے میں کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کے آگے حضور کا ذکر شروع کر دو۔ اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لو اس میں ایمان ہے، اور اگر اس کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لو کہ ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ حضور کا ذکر ہو تو خوش ہوا کرو، خوش ہوا کرو حضور کا ذکر سن کے۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ ولی اپنے اختیار سے نہیں دیتے، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، تو بھیا تم خود مانگ لو اللہ سے، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ان کا وسیلہ ہی پیش کرنا ہے تو ان کی قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ آؤ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ کریم سے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی دعا مانگی تو کہاں جا کے مانگی؟ کہاں جا کے مانگی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، وہ خود چاہتے تو اپنے حجرے میں بیٹھ کے دعا مانگتے اللہ قبول کر لیتا، لیکن وہ گئے حضرت مریم کی عبادت گاہ پر۔ حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، وہ ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، ولیہ ہے۔ نبی دعا مانگ رہا ہے، ولی کی عبادت گاہ پہ جا کر تو پتا چلا جہاں ولی کچھ دیر بیٹھ کے عبادت کر لے، نبی وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو نبی بتا رہے ہیں جہاں ولی عبادت کر لے وہ مقام دعاؤں کی مقبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کی امت افضل ہے یا محمد رسول اللہ کی امت افضل ہے؟ بنی اسرائیل کا ولی جہاں بیٹھ کر دعا کرے وہ مقام ایسا ہے کہ دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے۔ نبی وہاں جا کے دعا مانگ رہے ہیں تو جہاں محمد رسول اللہ کا ولی خود لیتا ہو اس مقام کا ہمارے شیخ دعاؤں کے لیے آتے ہیں نا، کوشش کیا کرو کہ ایسے مقام پہ ہمارے شیخ کی مسند لگاؤ کہ جب یہ دعا کر کے چلے جائیں تو اس کو ادھر تم اپنا مسلح بچھا دو۔ جب دعا مانگنی ہو اس جگہ پہ بیٹھ کے مانگا کرو جہاں ہمارے شیخ بیٹھ کے کریں، کیونکہ یہ نبی کا عمل ثابت کر رہا ہے۔ جہاں ولی کچھ دیر عبادت کر لے وہ مقام قوم کی مقبولیت کا سبب ہے، تو جہاں ولی لیٹا ہوگا وہاں بھی عالم کیا ہوگا؟ اللہ واسطے نہیں ہے۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا، میر مختار صاحب پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہاں قبر پہ جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہو، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، اب یہ بتاؤ یہ زندہ ولیوں سے دعائیں کیوں کراتے ہو؟ تمہارے شیخ آئے بھئی ہم نے دعا کرانی ہے، ہم نے دعا کرانی ہے، خود دعا کیوں نہیں کرتے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مسلم شریف میں موجود ہے
حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا کائنات کو خوشخبری عطا فرمائی. اور خوشخبری کیا عطا فرمائی؟ کہ تمہاری ایک ولی سے ملاقات ہوگی. حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہوگی. جب ملاقات ہوگی نا تو اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا. آج لوگ کہتے ہیں بھئی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں. شوکت صاحب نے کہا پڑوسی کو بھئی میرے گھر میں میرے پیر آئے ہیں آ کے دعا کرا لو. کہا نہیں ہم دعا خود بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ بہت بڑے ہو لیکن مجھے بتاؤ حضور سے بڑا کوئی ہے؟ حضور سے بڑا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے. حضور سے بڑا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں اب عمر فاروق اور مولا علی سے کہ تمہاری ایک ولی سے ملاقات ہوگی اویس قرنی سے. مسلم میں موجود ہے. اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا. اچھا یہ دعا کروانے کا کہہ کون رہا ہے؟ نبی. اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہے. جن سے کہہ رہا ہے پہلی بڑی مشکل میں ہوں ذرا آہستہ آہستہ سنیں. جن سے کہہ رہا ہے دعا کروانے کا کہ تم دعا کروانا وہ کون ہے؟ صحابی. اور صحابہ میں سے بھی ان 4 میں سے جو ساری امتوں کے ہر صحابی سے افضل ہے. عمر فاروق ایک جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. مولا علی دوسرا جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں علی تو علی ہے ہی نہیں بلکہ لحم کا لحمی جسم کا جسم. تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون. اب علی کے فضائل بیان کرنا شروع ہو تو ختم کون کرے گا ٹائم پہ. سو میں بات کر رہا ہوں حضور امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ دعا کروانا. اور جن کو کہہ رہے ہیں دعا کروانا ان میں سے ایک عمر فاروق ہے اور دوسرا مولا علی ہے. اور جس سے دعا کروانا وہ صرف ولی ہے جس کا نام اویس قرنی ہے. پتا چلا حضور نے اس لیے کہا حضور کو تو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. حضور تو حضور ہے. عمر کو بھی کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. عمر تو عمر ہے. علی کو بھی کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. میرے مصطفیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جاؤ اویس قرنی سے دعا کرا کے آؤ تاکہ آپ والوں کو پتا چل جائے کہ کچھ چاہیے تو مصطفیٰ دیتے ہیں. بعد میں آنے والوں کو پتا چل جائے کہ کچھ چاہیے ہوا تو صحابہ دیں گے. لیکن 1400 سال بعد آنے والے جو نہ نبی سے مل سکیں گے نہ صحابی سے مل سکیں گے. رسول اللہ نے بتا دیا نبی قبر انور میں چلے جائیں گے صحابی قبر میں چلے جائیں گے لیکن قیامت تک ولی زمین پر زندہ رہے گا. جانا ان سے دعا کرانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ ان کی دعا کو پورا کرے. السلام نے بتا دیا ایک وقت آئے گا لوگ مجھ سے نہیں مل پائیں گے. پھر صحابی بھی چلے جائیں گے تابعی بھی چلے جائیں گے. پھر ہر کوئی دین کا ٹھیکیدار نہ بن جائے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے میں آپ پہ دعا کر لوں گا. اللہ کے نبی خود ولیوں کے پاس دعاؤں کے لیے بھیج رہے ہیں حالانکہ مصطفیٰ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والوں جان لو میرے ولی باقی رہیں گے. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس جا کر تم مانگو گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تمہارے پاس ان سے دعا کی درخواست کرنا ان سے دعا کی درخواست کرنا. اللہ آج بابا مصری کے نعروں کی آواز نہیں آ فاروق اعظم حضور مولا علی مشکل کی شان شان اہل بیت شان صحابہ کرام شان عیدگاہ شریف شان اولیاء کاملین زندہ ان سے دعا کرانا. ایک دفعہ بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی کہا حضور بہت غریب و غربت نے مار دیا. آپ نے کتنوں پڑھیا اس پہ 3 دفعہ قرآن کی ایک آیت پڑھی غالباً قل هو اللہ حق پڑھی اس پہ پھوک ماری وہ سونے کی بن گئی. کہا لے چلی جا. اس نے کہا یہ تو بڑا سستا سودا ہے کوئی بھی ٹھٹاؤ قل اللہ پر پھوک مارو تو وہ سونے کی بن جائے گی.
حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں بنتی، کبھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، سونے کی بن جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو سستا سودا ہے، فرید کے پاس کیا کرنا ہے جا کے، بابا فرید کے پاس کیا کرنا ہے؟ گھر کیا اٹھ بیچی تو کئی ساری اٹھا لے کے بیٹھ گئی اور پڑھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کچھ نہ ہوئے۔ انہوں نے 3 بار مانگی تھی، 100 بار پھوکے مار مار کے اس کی اپنی بھوک مر گئی اور کوئی اینٹ سونے کی نہ بنی، کوئی اینٹ سونے کی نہ بنی۔ بابا فرید کے پاس آ گئی، کہا حضور آپ نے بھی وہی پڑھا تھا جو میں نے پڑھا تھا، تو سے ایک باری بھوک ماری وہ اینٹ سونے دی ہو گئی، میری بھوک نکل گئی پھوکا مار مار کے، پر اینٹ سونے کیا چاندی کی بھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ تیری زبان تھی ہے فرید کا زبان۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، اور جو یہ کہہ دے میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ لیکن پھر یاد رکھنا وہ ولی ہونا کیسا چاہیے، وہ جن بابا فرید نے پھوک ماری تھی، وہ ولی ہونا کیسا چاہیے؟ وہ ولی ہونا ایسا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا۔ حضور نے جب اولیاء کی پہچان بیان کی تو صحابہ کتنے، صحابہ کے سوالوں پر قربان جاؤ۔ صحابہ نے سوال کیا حضور اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوش آمدیوں کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ ان کی مجالس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہوگا۔ اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ ان کو قرآن آتا ہوگا، ان کو حدیث آتی ہوگی، وہ دین کے عالم ہوں گے۔ جاہل آدمی کبھی ولی نہیں ہو سکتا، جاہل آدمی کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کی پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ بولیں گے یا رب کا قرآن سنائیں گے یا حضور کی حدیث سنائیں گے، اولیاء کی پہچان یہ ہوگی کہ جو لوگوں کے دلوں سے دنیا کو نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھر دے گا۔ اولیاء کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ دنیا والوں کو بھی پکڑ کے اللہ والا بنا یاد رکھنا یہ جو ولیوں کے دروازوں میں بیٹھتے ہو نا، تم خوش نصیب ہو۔ ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اصحاب کہف کی کتے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا؟ ارے کتا تو کتا ہے، اس کے بیٹھنے کے انداز تک کو ذکر کیا۔ وہ اس کروٹ سے بیٹھا تھا، حضرت کسی کے پاس کسی نسل کا کتا کیوں نہ ہو، وہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو ذکر نہیں کرتا، وہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو ذکر نہیں کرتا۔ اور اللہ نے قرآن میں جتنی بار اصحاب کہف کا ذکر کیا اتنی بار ان کے کتے کا ذکر کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق مستند کہ اللہ کریم اس کتے کو قیامت کے دن اس کتے کو انسان کی شکل میں بدل کے جنت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس کتے کو انسان کی شکل میں بدلے گا اور جنت عطا کرے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کتے نے کیتا کی سی، اس کتے نے کیا کیا تھا؟ اس کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ اس کتے نے کون سا روزہ رکھا تھا؟ اس کتے نے کون سا وظیفہ کیا تھا؟ اس کتے نے صرف ایک کام کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ولی اصحاب کہف کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا تھا، اصحاب کہف کا دروازے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے تو قرآن کا موضوع بنتا ہے اور جنت میں جائے گا، اور بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ کتا بیٹھے تو کتا جنت میں جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کے ولی خواجہ حبیب الرحمان کا لوگوں تک بات پہنچ نہیں پاتی، پہلے بات سن لیا کرے۔ میں دہراتا ہوں کہ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے سمجھنا ضروری ہوتا ہے،
ایک ہمارے دوست ہے, میں تقریر کر کے نکلا, میں نے کہا آج مزہ آیا حضور, آج تو کمال ہو گئی, بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کس موضوع میں تقریر کیا حضور؟ یہ بھول گیا. اس لیے غور سے سنا کرو, غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں سمجھ بھی آئے. حضور علیہ السلام کے امت کے ولی کا کیا مقام ہوگا؟ اگر بنی اسرائیل کے ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے تو وہ کتا جنت میں جائے گا, تو اگر حضور علیہ السلام کے ولی کے دروازے پہ انسان بیٹھ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے, یہ حدیث موجود ہے, طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے, ترمذی شریف میں بھی یہ موجود ہے, اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے, قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, لیکن اللہ ان پر اتنا کرم فرمائے گا, ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ کریم ان کے لیے نور کے منبر لگائے گا, موتیوں کے منبر لگائے گا, ایک بات پہ اپنے تخت کے ساتھ بٹھائے گا, اپنے تخت کے ساتھ بٹھائے گا, ان کو عزتوں کے ساتھ میدان محشر میں لایا جائے گا. ان کے چہرے پر اتنا نور ہوگا کہ نبی اور شہید اللہ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ, نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہید ہے, لیکن آج ان کو اتنا مقام کیسے ملا ہے؟ نبی اور شہید ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ, نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہید ہے, یہ ہے کون؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی, یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, 70,000 ولی ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, اور ہر 70,000 میں سے ہر ایک جو ہے وہ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. حضور فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کا ایک ولی جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہوگا, جنت میں جاتے جاتے دیکھے گا, عشاء قضا تو نہیں ہو گئی, قضا ہو گئی نہیں, جنت میں جاتے جاتے دیکھے گا, جنت میں جاتے جاتے دیکھے گا کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, جو اس کی مجلس میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی نعت پڑھا کرتے تھے. وہ اللہ کا ولی اللہ کے پاس جائے گا اور موجود ہے یہ کہ وہ اللہ سے جھگڑے گا کہ یا اللہ, میرے وہ مرید جو میرے ساتھ بیٹھ کے تیرا ذکر کرتے تھے وہ جہنم میں جل رہے ہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ اور جا کے جہنم سے ہر اس کو نکال لو جو تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا, جو تمہاری مجلس میں بیٹھتا تھا اور میرا ذکر کیا کرتا تھا. وہ اللہ کے ولی جائیں گے جہنم کے کنارے پر, جہنم میں ہاتھ ڈالیں گے, ہاتھ جلا نہ پائے گی جہنم, اور ان کو نکال لیں گے جو ان کی مجالس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, ان ولیوں کی پہچان کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ والوں کی قیامت کے دن پہچان یہ ہوگی کہ ہر ایک کو خوف ہوگا, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ہر ایک پریشان ہوگا, یہ پریشان نہ ہوں گے, ہر ایک تکلیف میں ہوگا, ان پر کوئی تکلیف نہ ہوگی, ہر ایک کا چہرہ پریشان ہوگا اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ کریم ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ رکھے, اللہ کریم ہمارے شیخ کے شیخ حضرت حبیب الرحمان کے فیضان میں مزید اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے ساتھ رکھے. اللہ کریم اس بابرکت محفل, یہ کتنی خوبصورت محفل ہے. لوگ کہتے ہیں ان محفلوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان محفلوں نے مسجدیں آباد کی, ان محفلوں نے مسجدیں آباد کی ہیں. ویسے اگر مسجد میں عشاء کے وقت آدھی صف ہوتی ہے یا ایک صف ہوتی ہے, جب کوئی ایسی محفل ہوتی ہے تو پوری کی پوری مسجد بھری ہوتی ہے. یہ برکت ہے اس محفل کی, یہ برکت ہے اس محفل کی. ان محفلوں میں دل لگاؤ, ان محفلوں کا احترام کرو, کیونکہ ایک صف سے 100 صف مسجد کی
انہی محافل سے ہوتی ہے، یہی ذکر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو کھلا کر دے، اللہ اہل سنت کے دل کو کھلا کر دے، کہ اہل سنت کو ہر دربار اپنا دربار لگے، ہر پیر اپنا پیر لگے، ہر یا رسول اللہ کہنے والا اپنا لگے، ہر یا رسول اللہ کہنے والا اپنا لگے، اور جو بیان کیا کرے اس کو سن کے خوش ہو کے کہا کرے کہ میرے آقا کا ذکر کر رہا ہے، میرے آقا کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا غلام رکھے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عدنان صاحب کا، پھر جو ہمارے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بہت خالص محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ آپ کو پتا ہے ہر محبت میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جس طرح آپ کی ہمارے ساتھ محبت ہے، ہماری آپ کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ واسطے کی محبت ہے۔ اسی طرح حضرت کی محبت ہے، اتنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے، اللہ کریم ان کو بہت رحمتوں سے نوازے، وقت دے رہے ہیں ماشاءاللہ، محبت دے رہے ہیں، خلوص کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یوکے کی سرزمین ہے ہی ایسی، یہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ یہاں آ کے لوگوں کو ہر چیز بھول جاتی ہے، اکثر یہاں آ کر لوگوں کو تقریروں کا شوق ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں اصل بات کو، یہاں آ کر لوگوں کو نعت کسی کو آتی ہو تو اس کا وہ شوق ہو جاتا ہے، اصل کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ ماشاءاللہ محبت والے ہیں، تقریر بھی بہت اچھی کر سکتے ہیں، اور میں نے تو اس دن دیکھا کہ نعت بھی بہت اچھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے کامل ولیوں کی اولاد ہے، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ پھر بھی ہمیں وقت عطا کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے سے محبت کرتے ہیں۔ ورنہ میں نے آپ کو بتایا یوکے میں آ کے جس کو بولنا نہ بھی آتا ہو اس کو تقریر کرنے کا شوق آ جاتا ہے، نعت پڑھنے کا شوق آ جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں اتنی محبت سے کیوں نہیں کیا جاتا، تو پتہ نہیں یہاں کی شاید آب و ہوا ہے یا کرنسی ہے جس نے لوگوں کو بگاڑا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کا وفادار کر دے، ہم سب کو مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ کر دے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یاد رکھنا آخری بات یہ کہ ان ولیوں کا پیغام محبت کا پیغام ہے، ان ولیوں کا پیغام آپ کو پتا ہے نا، آج کل کئی لوگ جو ہے بعض لوگ اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ لیکن ذرا میں گہری نظر رکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا ایک بار نظر دھراؤ اور دیکھ لو، جو کسی بھی سلسلے سے منسلک ہے نا وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوا۔ نوجوان کہیں باہر پھر رہے ہوں تو ان کا برین واش کر کے ان کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، لیکن جو نوجوان میرے شیخ کامل سے وابستہ ہے وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ جو حقیقی اللہ کے ولی جو اور بھی ہے ان سے وابستہ ہیں وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بٹھا کے بتاتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، کہ طریقت خدمت خلق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ طریقت میں بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو طریقت میں وابستہ ہے، کہ ہمارے سلسلے کا یہ پیغام ہے کہ اگر طریقت میں مقام پانا چاہتے ہو تو وہ صرف عبادات سے نہیں ملے گا، وہ صرف وظائف سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے تمہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنی پڑے گی، مخلوق خدا کی خدمت کرنی پڑے گی، چاہے کوئی کرسچن ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، تمہیں اس سے اچھا اخلاق رکھنا ہوگا۔ اگر وہ مشکل میں ہے تمہیں اس کی مشکل میں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اگر کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، چاہے کسی غیر مسلم کو تکلیف دے رہا ہے، تمہیں اس غیر مسلم کا تحفظ کرنا ہوگا۔ جب تم خدمت خلق کرو گے تو تم طریقت میں بھی مقام پالو گے، تم انشاءاللہ آگے بڑھو گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا وفادار